دہشت گردی کسی بھی وقت جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، اس کا کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ جہاں تک شہریوں کا تعلق ہے تو ڈی آئی خان کے لوگ جو ہیں جو بڑے پرامن ہیں، چاہے شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنا علاقہ اور اپنے علاقے میں امن رہے۔ بالخصوص ان ایام میں سائیکلوجیکلی لوگوں کو اتنا خوف میں انتظامیہ ڈال دیتی ہے کہ اللہ بہتر جانے کہ کیا ہونے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام سندھ کنارے اعتدال نیوز سے۔ ہم اس وقت موجود ہیں مرکزی امام بارگاہ بمبو شاہ اور تھلہ بمبو شاہ میں، ڈیرہ اسماعیل خان شہر میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے متولی پروفیسر فرحت عباس شاہ صاحب، تو انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی عاشورہ محرم کے حوالے سے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اور لوگوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں، انتظامات کیے گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو امن و امان کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں وہ اطمینان بخش ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معظم صاحب، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر سال کی طرح ان سال بھی آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور ہماری آواز کو اوپر تک پہنچایا۔ جہاں تک تعلق ہے صبح کے وی کے کا، تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہاں پر کچھ علاقے ایسے ہیں جو حساس ترین علاقے تصور کیے جاتے ہیں، لیکن ہر حکومت چاہتی ہے جو آنے والی ہوتی ہے کہ اس کے دور حکومت میں محرم پرامن طور سے گزر جائے۔ تو نگران حکومت بیٹھی ہوئی ہے، الحمدللہ انہوں نے بھی اپنی طرف سے پورے انتظامات کیے ہوئے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ صوبائی حکومت نے جو کاوشیں کی ہیں ہم ان کو سراہتے ہیں پورے صوبے میں، اور ڈی آئی خان میں بھی بالخصوص ڈی آئی خان میں بھی انہوں نے جو اپنے افسران بٹھائے ہوئے ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ بھی دن رات محنت کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ محرم پرامن طور سے گزر جائے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا، ایک بات ہے کہ جب قانون نافذ کیا جاتا ہے اور حفاظتی انتظامات کے لیے ادارے اور محکموں کے اہلکار کام کرتے ہیں تو بعض اوقات اہلکاروں سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور کسی ایک کی کوتاہی جو ہے، کسی ایک کی غلطی جو ہے وہ اس کے ادارے کے لیے، اس کے محکمے کے لیے، اس کے افسران کے لیے اور حکومت کے لیے باعث تنقیص اور باعث تنقید بنتی ہے۔ لوگوں میں غم و غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے، اہل سنت یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اہل تشیع کے ساتھ بھی یہ معاملات پیش آتے ہیں، کوئی تفریق نہیں ہوتی، لیکن اہل تشیع جو ہیں ان کے بارے میں اہل سنت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتظامیہ کو کس طرح محتاط انداز میں یہ سارا کام کرنا چاہیے کہ تفریق بھی پیدا نہ ہو، غلط فہمیاں بھی پیدا نہ ہو، ان کی بدنامی بھی نہ ہو، اور یعنی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی لڑ کرے؟ دیکھیے جی، آپ کے اس سوالات میں دو سوالات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ محکمانہ کارکردگی، پہلی چیز تو یہ ہے، اگر میں دیکھوں تو ٹی ایم او، واسا اور وافڈا ڈائریکٹ ان کا تعلق ہے ان ایام میں، اور میں بالخصوص وافڈا کے ایکشن جو بھی ہیں سی ٹی یا کینٹ کا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا، بلکہ مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، خود وہ جان جاتے ہیں کہ ان کو ان چیزوں کی اشد ضرورت ہے، اور وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں ان کا پورا کا پورا عملہ جو ہے، چاہے وہ سی ٹی کا ہو یا کینٹ کا ہو۔ دوسرا جاتی ہے ٹی ایم او۔ ظاہری بات ہے کہ انسان کوئی مکمل نہیں ہوتا، کچھ چیزیں انسان سے رہ جاتی ہیں، تو اس کو تنقید کا نشانہ دیکھا نہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کام ہو رہا ہے، جب ایک کام ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ دوسرا کام بھی ہوگا، تو اگر کہیں چھوٹی موٹی چیزوں میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جائے، بلکہ آئندہ آنے والے دن میں اس کی اصلاح کر دی جائے تو وہ بہتر ہوگا۔ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ ایام محرم میں انتظامیہ کو بالخصوص شہریوں کو جو ہے شکایات پیدا ہو جاتی ہیں، تو یہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی یہ مشکلات ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کا ہمیشہ کے لیے ازالہ کیا جائے۔ دیکھیں جی، پہلے حالات کچھ اور تھے، اب الحمدللہ کہ وہ حالات نہیں ہیں۔ دہشت گردی کسی بھی وقت جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، اس کا کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا،
کوشش ہر ایک کر رہا ہے کہ اللہ کرے کہ کوئی دہشت گرد اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جہاں تک شہریوں کا تعلق ہے تو ڈی آئی خان کے لوگ جو ہیں یہ بڑے پرامن ہیں، چاہے شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنا علاقہ اور اپنے علاقے میں امن رہے۔ امن ہوگا تو علاقہ ترقی کرے گا، اگر امن نہیں ہوگا تو کوئی ترقی نہیں کر سکتا۔ بالخصوص ان ایام میں سائیکلوجیکلی لوگوں کو اتنا خوف میں انتظامیہ ڈال دیتی ہے کہ اللہ بہتر جانے کہ کیا ہونے والا ہے۔ ظاہری بات ہے ان کی کوئی اپنی وہ ہوگی، میں ان پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ انتظامیہ کا اپنا کام ہے کہ وہ کس طرح لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتے ہیں، لیکن جہاں تک شہریوں کا تعلق ہے تو یہ تکالیف ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ انتظامیہ اس پر ذرا غور و خوض کرے کہ یکم سے لے کر 8 تک انہوں نے ڈبل سواری پر پابندی لگا دی ہے، جبکہ ابھی موومنٹ چل رہی ہے، اور وہ دن بھی ابھی تک نہیں آئے کہ جس دن پیک ہوتے ہیں، کیونکہ یکم سے لے کر 6 محرم تک ایک ایک جگہ پر جو ہے وہ مجالس ہوتی ہیں، اور انتظامیہ اپنے اپنے اور افراد اپنے اپنے بندوں کو وہاں پر ڈپیوٹ کر دیتے ہیں، جس سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جلوس ہوتے ہیں 9 محرم اور 10 محرم کو، تو بہتر یہ ہے کہ اگر 7 کو وہ بند کر دیتے تو لوگوں کو اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری ٹرانزیکشن کی جو ہوتی ہے اشیاء کی، وہ بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو تکلیف ان ایام میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس میں ریلیف دینا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ محرم آیا اور چلا بھی گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔